اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم صل على محمد وعلى محمد لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين ثم الصلاة والسلام وتحية والإكرام على الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبي القاسم المصطفى محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة الباقية ولا أعدائهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اعزان گرامی قدر، محترم سامعین کرام، اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں دوسری مجلس خطاب کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ یہ ارادہ کسی عام آدمی کا نہیں ہے۔ اہل بیت اطہار کو ناپاکی اور نجاستوں سے دور رکھنا یہ ارادہ ہے خدا کا، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے ارادے میں کسی بھی اعتبار کی کوئی تاخیر نہیں ہے۔ ارادہ کیا ہے؟ انما یرید اللہ، بے شک اللہ کا ارادہ ہے، لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، کہ وہ اہل بیت اطہار کو تمام کثافتوں سے دور رکھے، جیسا کہ دور رکھنے کا حق ہے۔ دیکھیے، جب صفائی اور ستھرائی کمال پہ ہو تو نفاست کہلاتی ہے۔ اب جو الحمدللہ اردو سمجھتے ہیں، میں یہاں سے اپنی بات کا آغاز کر رہا ہوں ان کے لیے۔ صفائی اور ستھرائی جب کمال پہ ہو تو نفاست کہلاتی ہے۔ یہی نفاست جب دین کا جامہ اوڑھ لے تو طہارت کہلاتی ہے۔ غور کیجئے گا، یہی نفاست جب دین کا جامہ اوڑھ لے تو طہارت کہلاتی ہے، اور یہی طہارت جب زیر کسا آ جائے تو تطہیر بن جاتی ہے۔ تو طہارتوں کا اپنا مزاج ہے، اور یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے قرآن کا بھی اور تاریخ کا بھی، کہ طہارت اور کثافت کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ دونوں کا اپنا مزاج ہے، دونوں کبھی ایک نہیں ہو سکتے۔ اگر اس آیت کے ذیل میں اور اہل بیت اطہار کی معرفت کے ذیل میں اور ان کے فضائل کے ذیل میں اگر آپ قرآن کریم کی تلاوت کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا
کہ جو قرآن کریم میں پروردگار عالم نے قسمیں کھائی ہیں ان پہ ذرا سا اگر آپ غور کریں، یوں تو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن کی تقریباً پروردگار عالم نے قرآن میں ہزاروں قسمیں کھائی ہیں، ہزاروں قسمیں، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا والسماء وما بناہا والارض وما طحاہا۔ تو جب ایک سورہ میں اتنی ساری قسمیں ہیں تو 114 سورہ ہیں، اس میں تو ہزاروں قسمیں کھائی ہیں۔ اچھا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ قسم کھائی کیوں جاتی ہے؟ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ قسمیں کیوں کھائی جاتی ہیں۔ پتہ ہے آپ کو قسم کیوں کھائی جاتی ہے؟ اگر میں کسی سے کوئی بات کہوں اور وہ میری بات کو نہ مان رہا ہو تو بعض اوقات اپنی بات کو منوانے کے لیے قسم کھایا جاتا ہے۔ میری باتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، ہے نا؟ اپنی بات کو منوانے کے لیے ہم قسم کھاتے ہیں۔ میں نے کوئی بات کہی اور سامنے والے کو اعتبار نہیں آ رہا ہے تو اب مجھے قسم کھانا میری مجبوری ہو گئی، میں چاہتا ہوں کہ قسم کھا کے اعتبار دلا دوں، ٹھیک ہے؟ تو اب اتنی بات اگر سمجھ گئے تو اسے اور ذہنوں میں اتاریے گا۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں مورخوں سے کہ یہ جو پروردگار عالم نے قرآن میں ہزاروں قسمیں کھائیں، یہ کس کے لیے کھائیں؟ اللہ کسے اعتبار دلانا چاہتا ہے؟ بھائی کافر کے لیے اور مشرک کے لیے، منافق کے لیے جتنی قسم کھا لو انہیں کبھی اعتبار آئے گا ہی نہیں۔ شاید میری بات رائے گا ہو گئی۔ بھائی منافق کے سامنے جتنی قسم کھا لو اسے کبھی اعتبار نہیں آئے گا، اور مومن کے لیے قسم کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ بغیر قسم کے مان جائے گا۔ تو پھر یہ پروردگار عالم قسم کھا کیوں رہا ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ بعض اوقات مورخوں نے، خود قرآن کی تفسیر کرنے والوں نے لکھا کہ بعض اوقات اللہ ان چیزوں کے بھی قسمیں کھاتا ہے جو چیز پہلے سے معتبر ہو۔ توجہ کیجئے گا۔ اچھا، آپ جب قسم کھاتے ہیں تو کسی نہ کسی لفظ کو سہارا بناتے ہیں۔ دیکھیے قرآن کو سمجھنا ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے، ہر کس و ناکس کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ قرآن کو اتنی آسانی سے سمجھ لے۔ نہیں، میں اپنے مزاج کا جملہ کہوں، میں جب مجلس سے پڑھتا ہوں، دیکھیے میرے لیے یہ جمعیت جو ہے وہ معیار نہیں رکھتی، اس لیے کہ الحمدللہ یہ جو میڈیا ہے یہ بہت تیز کام کرتا ہے اور وہ اتنی جلدی باتوں کو پہنچا دیتا ہے کہ یہاں بیٹھنے والے شاید بعد میں سمجھ پائیں لیکن سننے والے دور سے جلدی سمجھ جاتے ہیں، ہے نا؟ میری بات سمجھیے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں۔ ایک نعرہ صلوات اور ارشاد فرمائیں۔ تو پروردگار عالم نے جو قسمیں کھائی ہیں قرآن کریم میں ان کا تھوڑا سا جائزہ لیجئے۔ میں آپ سے ایک بات کہہ رہا تھا، میں اس بات کو چھوڑتا ہوا آگے کیسے بڑھ سکتا تھا؟ دیکھیے پہلی بات یہ کہ قرآن پاگلوں کے پڑھنے کی کتاب نہیں ہے، قرآن ہے عقل مندوں کے پڑھنے کی کتاب۔ اسی لیے اللہ نے بار بار قرآن میں کہا کیوں غور و فکر نہیں کرتے، کیوں غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ چونکہ قرآن رٹنے والی کتاب نہیں ہے، قرآن سمجھنے والی کتاب ہے۔ تو لہٰذا قرآن کو سمجھو۔ اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں وہ کسی نہ کسی حروف کے ذریعے سے قسم کھائی ہے، کسی نہ کسی حرف کو سہارا بنایا ہے۔ جیسے آپ قسم کھاتے ہیں، ہے نا، عام دنیا میں قسم کھاتے ہیں، اب آپ اپنی عام زندگی میں قسم کھاتے ہیں، کیسے کھاتے ہیں؟ کوئی قرآن کی قسم کھا رہا ہے، کوئی اللہ کی قسم کھا رہا ہے۔ تو آئیے ذرا قرآن میں دیکھیں کہ اللہ نے جب قرآن میں قسمیں کھائیں تو کن کن حروف کو سہارا بنایا۔ یہ بھی ایک بہت بڑا موضوع ہے، کس کس حرف کو سہارا بنایا پتہ ہے؟ تو پروردگار عالم نے جن حروف کو سہارا بنایا اس میں ایک حرف ہے بے، جیسے باللہ، اس کے معنی بھی اللہ کی قسم ہے، بے یعنی باللہ۔ دوسرا حرف جس کے زیادہ ذریعے سے اللہ نے زیادہ قسمیں کھائی ہیں وہ ہے واو، جیسے واللہ، جزاک اللہ، آپ سمجھ رہے ہیں الحمدللہ، ہے نا؟ واو یعنی واللہ۔ تیسرا حرف جس کے ذریعے سے زیادہ قسمیں کھائی جاتی ہیں اور قرآن کریم میں زیادہ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے لام، یعنی للہ، اس کے معنی بھی اللہ کی قسم ہے۔ عربی زبان میں چوتھا حرف جس کے ذریعے سے زیادہ قسموں کا استعمال کیا گیا وہ ہے تے، یعنی
تلا ہے نا، عربی پڑھنے والے بخوبی جانتے ہیں، بھائی شاید میری بات سمجھ جائیں آپ۔ میرے عزیزوں تو 4 حروف ہیں جن کے ذریعے سے پروردگار عالم نے قرآنی قسمیں کھائی ہیں یا عربی زبان میں قسموں کا استعمال ہوتا ہے۔ وہ کون کون سے؟ پہلا حرف بے، دوسرا تے، تیسرا واو، چوتھا لام۔ میرے عزیزوں پتہ نہیں آپ کہاں کھوئے ہیں، شاید معرفت کی دنیا سے بہت دور ہیں، میری باتوں کو سمجھیے گا۔ ان 4 حروف کو کسی بھی زبان میں آپ کوئی لفظ بنانا چاہے تو کوئی لفظ وجود میں نہیں آئے گا سوائے ایک لفظ کے جسے عربی زبان میں بطول کہتے ہیں۔ شاید میں کہہ نہیں پایا آپ نے بات، شاید میں کہہ نہیں پایا اپنی بات کو، سمجھیے گا لفظوں کو۔ کیا کہا؟ میں مجمع دیکھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں مجمع دیکھ کے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں ان لوگوں کو دیکھ کے پڑھ رہا ہوں۔ کیا کہا؟ 4 حروف سے جو لفظ وجود میں آیا اسے بطول کہا جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ توجہ کر رہے ہیں؟ یہ 4 حروف سے جو لفظ وجود میں آیا اسے بطول کہا جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آیا؟ اگر قرآن بھی کسی لفظ کو قسم کھانے کا اعتبار سمجھتا ہے تو اسے بطول کہا جاتا ہے۔ صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ توجہ کیجئے، یہ تو نامعتبر نام۔ دیکھیے میں سمجھتا ہوں اتنے لوگ مجلس سننے کے لیے بہت ہیں، ہے نا، الحمدللہ ہزاروں جگہ مجلسیں ہو رہی ہیں، یہ ذکر جتنا ہو اتنا بہتر ہے نا، جہاں بھی ہو۔ ہم نے تو بچپن سے ایک بات سیکھی، یہ ذکر جہاں ہوگا وہاں جائیں گے، جہاں ہوگا وہاں جائیں گے، ہے نا، اپنے مزاج کے اعتبار سے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، چونکہ اس ذکر کا بڑا احترام ہے، یہ مقدر کی بات ہے۔ جب پہلے زمانے میں لوگ گردن کٹا کے ذکر سے نہ روک سکے، ہے نا، تو آج کے زمانے میں کیسے ذکر رک جائے گا؟ تو اس ذکر کا بڑا احترام ہے۔ میرے عزیزوں اب جہاں یہاں تک توجہ ہو گئی تو اس لفظ پہ اور توجہ کیجئے۔ مجھے توقع سے زیادہ آپ نے جو ہے اس لفظ کو سنا، میں بڑا شکر گزار ہوں۔ توجہ کیجئے گا، جہاں اللہ نے ہزاروں قسمیں کھائیں وہاں پر ایک اور بڑی خوبصورت قسم کھائی۔ یہ بھی ایک دیکھیے موضوع کو میں آپ کی خدمت میں بنا رہا ہوں جسے کہا جائے، وہاں ایک بڑی پیاری قسم کھائی۔ کیا؟ لا اقسم بہذا البلد۔ اسے بھی ذرا سا توجہ کیجئے گا، اللہ کہہ رہا ہے میں قسم، لا کے معنی کیا ہے؟ لا کے معنی نہیں، عربی زبان میں لا کیوں استعمال ہوتا ہے نا، لا کے معنی ہے نہیں، ہے نا، لیکن مفسروں نے کہا کہ یہاں لا جو ہے وہ قسم کے معنی میں استعمال ہوا۔ ٹھیک ہے، میں بات مان رہا ہوں سب کی، ٹھیک ہے، تو اب میں اس کا ترجمہ کرنے جا رہا ہوں۔ لا اقسم بہذا البلد، میں قسم نہیں کھا رہا ہوں شہر مکہ کی، یا اسے پلٹ کے کہا جائے کہ میں قسم کھا رہا ہوں شہر مکہ کی، ہے نا۔ لیکن میرے عزیزوں اگر یہ کہہ کے اللہ تمام کر دیتا کہ میں قسم کھا رہا ہوں شہر مکہ کی تو پھر بات ہی ختم ہو جاتی، دوسری آیت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، لفظ میں غور کیجئے گا، ہے نا، آپ صاحبان ادب ہیں، مجلس سمجھتے ہیں ماشاءاللہ۔ اگر یہ کہہ دیتا اللہ کہ میں قسم کھا رہا ہوں شہر مکہ کی تو اب کسی آیت کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا میں قسم کھا رہا ہوں شہر مکہ کی، کیا کہا؟ وجہ بتائی، لا اقسم بہذا البلد، میں قسم نہیں کھا رہا ہوں شہر مکہ کی، وانت حل بہذا البلد، اس لیے قسم کھا رہا ہوں چونکہ میرا حبیب اس میں رہتا ہے۔ میں کیا کر رہا ہوں، غور کیجئے گا۔ اب سمجھ میں آیا کہ وجہ کیا ہے قسم کھانے کی۔ اس کا مطلب ہے شہر اتنا معتبر نہیں ہے جس کی قسم کھائی جائے، رہنے والا بڑا معتبر ہے۔ جس کی وجہ سے قسم کھائی جا رہی ہے، بہت بڑا جملہ کہنے جا رہا ہوں، رہنے والا بڑا معتبر ہے۔ جس کی وجہ سے قسم کھائی جا رہی ہے، اللہ نے کہا لا اقسم بہذا البلد، میں قسم نہیں کھا رہا ہوں شہر مکہ کی، کسی وجہ سے قسم کھا رہا ہوں۔ دیکھیے میں شعر نہیں سناؤں گا، لیکن صرف قافیے میں بات مکمل ہونی چاہیے۔ ایک کردار کی عظمت کی طرف اشارہ کرنے جا رہا ہوں۔ میں قسم نہیں کھا رہا ہوں شہر مکہ کی، اس لیے قسم کھا رہا ہوں چونکہ میرا حبیب اس میں رہتا ہے، میرا حبیب اس میں چلتا ہے۔ میرے عزیزوں کمال ہو گیا جب شہر معتبر ہو گیا چونکہ میرا حبیب اس میں رہتا ہے،
تو وہ آغوش کیوں نہیں معتبر ہو سکتی جس میں حبیب پلتا ہے؟ ایک مل جل کے صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. بھائی جب شہر مکہ معتبر ہو سکتا ہے اس لیے کہ اس کا حبیب اس میں چلتا ہے، تو آغوش کیوں نہیں معتبر ہو سکتی جس میں حبیب ہے نا، جس میں حبیب. اچھا بھی یہ کوئی تاریخی افسانہ نہیں ہے. آپ ذرا سا دیکھیں تو صحیح، غور تو کریں، قرآن کی آیت ہے. اے میرے حبیب جہاں میں نے تمہیں پروان چڑھایا، وہ کسی اور کی آغوش نہیں تھی. علم یجد کا یتیمن فآوا، وہ میری آغوش تھی. جہاں میں نے پروان چڑھایا وہ میرے ہاتھ تھے. بھئی یہ قرآن ہے، قصے کہانی کی کتاب نہیں ہے. جہاں میں نے پروان چڑھایا وہ میری آغوش تھی، وہ میرے ہاتھ تھے. توجہ نہیں فرمائی آپ نے؟ میرے عزیزو تاریخ میں دو چچا کا تعارف کرایا، دو چچا کا تعارف ہوا. ایک وہ چچا جس نے نبی کو ستایا. قرآن نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. بھئی دونوں جگہ ذکر ہاتھ کا ہے. ایک وہ چچا جس نے نبی کو ستایا، اس کے ہاتھوں کو توڑ ڈالا. دوسرا وہ چچا جس نے نبی کو سہارا دیا، اس کے ہاتھوں کو اللہ نے اپنا ہاتھ کہا. میں کیا کہہ رہا ہوں، غور کیجئے گا. بھائی دونوں جگہ ذکر ہاتھ کا ہے، دونوں جگہ ذکر جو ہے وہ ہاتھ کا ہے. بھائی اب تو قرآن کو سمجھ لیجئے. ایک وہ چچا جس نے نبی کو ستایا، اس کے ہاتھوں کو توڑ ڈالا. دوسرا وہ چچا جس نے نبی کو سہارا دیا، اس کے ہاتھوں کو اپنا ہاتھ کہا. علم یجد کا یتیمن فآوا، اے میرے حبیب جہاں میں نے پالا وہ میرے ہاتھ تھے، جہاں میں نے پروان چڑھایا وہ میری آغوش تھی. میں اس مائک کے ذریعے اور اس کیمرے کے ذریعے سے پورے مسلمانوں سے خطاب کر رہا ہوں. اب تمام مسلمان انصاف سے بتائیں، اگر یہ دونوں چچا کا مذہب ایک ہوتا تو ایک کو جزا کیوں ہوتی، دوسرے کو سزا کیوں ہوتی؟ صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. جو آپ بات کی، آپ ذرا سا قرآن کو اس نقطۂ نگاہ سے دیکھیں، قرآن کو اس نقطۂ نگاہ سے دیکھیں. میرے عزیزو آج ہمارے اوپر بہت بڑے بڑے اعتراضات ہیں. کیا کہنے لگے ہم قرآنی باتیں آپ سے نہیں لیں گے. میں نے کہا میرے بھائی کیوں نہیں لوگے؟ کہا اس لیے کہ آپ کے ہاں 44 پارے کا قرآن ہے. آپ ذرا سا غور تو کریں، آپ کے ہاں 44 پارے کا قرآن ہے، لہٰذا ہم ہر بات قرآن کی آپ سے نہیں سیکھیں گے. میرے بھائی دوبارہ وہی اعتراض ہونے لگا ہے، کہنے لگے نہیں آپ کسی اور کتاب سے پڑھ رہے ہیں، ہم آپ سے نہیں سیکھیں گے، ہماری کتابوں سے پڑھ کے دکھائیے. بھئی اب تو زمانہ بدل گیا الحمدللہ، ہم ساری باتیں آپ ہی کی کتابوں سے پڑھنے لگے ہیں، ہے نا. توجہ کیجئے گا. نہیں اب قرآن کیسے بدلے گا؟ قرآن تو وہی ہے نا، لیکن اعتراض کا بھی جواب دینا ہوگا. کیا کہا؟ آپ کے یہاں 44 پارے کا قرآن ہے، جو سمجھے گا وہی میرے ساتھ آئے گا. 44 پارے کا قرآن ہے. میں بڑا غور و فکر کرنے لگا. میں نے کہا میرے بھائی یہ بات ان تک کیسے پہنچی؟ ہم نے تو بہت چھپا کے رکھی تھی. ہمارے یہاں 44 پارے کا قرآن ہے، ہم نے بہت چھپا کے رکھا تھا. کہنے لگے وہ کیسے؟ ہم نے کہا میرے بھائی میں بحیثیت خطیب ملت جعفریہ کہہ رہا ہوں، ہمارے ہاں ہے 40 پارے کا قرآن. وہ کیسے؟ ان 40 پاروں کو 44 پاروں کو سمجھنا ہوگا. کیسے 44 پارے؟ میرے بھائی سمجھئے 30 خاموش پارے ہیں، 14 بولتے ہوئے پارے ہیں. ایک صلوات پڑھے نا مل جل کے محمد والے محمد. لیکن یہ کیسے، اس کو تھوڑا سا ڈیوائیڈ کرنا ہوگا، اسے تھوڑا سا سمجھنا ہوگا. قرآن کریم میں ذرہ برابر کسی بھی اعتبار کی تبدیلی نہیں ہے. ایک حرف بھی ادھر سے ادھر ہو جائے، ایک حرف بھی، میں قسم کھا کے منبر رسول سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر اہل بیت اطہار کا کردار نہ ہوتا اور یہ ضوابط مقدسہ نہ ہوتی تو قرآن کی بعض آیتوں کو تفسیر نہ ملتی. میں اتنا ہی کہہ رہا ہوں جتنا مومنین سمجھ پائیں، جتنا مسلمین سمجھ پائیں، ہے نا. اس لیے کہ دیکھیے ہر زمانے میں اس زمانے کے اعتبار سے گفتگو کی جاتی ہے.
ہے نا؟ میں بھی آپ سے کہہ رہا تھا کہ مولا کائنات نے اس زمانے میں کہا کہ میں چاہوں تو اس پانی سے کوفے کی دیواروں کو روشن کر سکتا ہوں، لیکن اس زمانے میں نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیا علی کر نہیں سکتے تھے؟ نہیں کر سکتے تھے، لیکن وہ زمانہ یہ سمجھنے کے لائق نہیں تھا کہ پانی سے بجلی پیدا ہوتی ہے نا؟ وہ زمانہ اس لائق نہیں تھا۔ تو جو زمانہ جتنا سمجھ پائے اسے اتنا ہی سمجھایا جاتا ہے۔ اگر کوئی بات ہماری آج سمجھ میں نہیں آ رہی تو بعد والی نسلوں پہ چھوڑ دیجئے۔ کیا کہہ رہا ہوں، میری بات سمجھیے گا۔ اگر کوئی بات نہیں سمجھ پا رہے بعد والی نسلوں پہ چھوڑیے، بھائی وہ سمجھیں گے، جیسے وہ زمانہ نہیں سمجھ پایا آج کا زمانہ نہیں سمجھ پا رہا ہے۔ اہل بیت اطہار کو سمجھا کیسے جائے، یہ بھی بہت بڑا موضوع ہے، بہت بڑا موضوع ہے۔ اہل بیت اطہار کو کس زاویے سے سمجھا جائے؟ آئیے میں قرآن کریم کی ایک آیت پڑھنا چاہتا ہوں، اس آیت کا پہلے ترجمہ کروں تب جا کے نوجوانوں کی سمجھ میں آئے گا۔ قرآن کریم میں تقریباً 27 سے 28 مرتبہ استعمال ہوا کہ نماز پڑھو اور زکوٰۃ دو۔ قرآن کریم میں کتنی بار؟ 27 سے 28 مرتبہ استعمال ہوا، نماز پڑھو زکوٰۃ دو۔ میں الحمدللہ معتبر سامعین کے حوالے یہ گفتگو کر رہا ہوں کہ دیکھیے نماز الگ عمل ہے اور زکوٰۃ جدا عمل ہے۔ جو آدمی ایک وقت میں دونوں کام نہیں کر سکتا، جو نماز پڑھے گا وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ دیکھیے جتنا سمجھ میں آیا اتنا میرا ساتھ دے سکتے ہیں آپ، ہے نا؟ جو نماز پڑھے گا ایک وقت میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جو زکوٰۃ دے گا وہ بیچارہ اس وقت نماز نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ دونوں جدا عمل ہیں۔ میرے عزیزوں میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر اہل بیت اطہار کے اعمال نہ ہوتے، کردار نہ ہوتے، تو اکثر قرآن کی آیتوں کو تفسیر نہ ملتی۔ خدا کی قسم اس آیت کے مطابق کوئی ایسا آدمی تلاش کر کے لائے جو ایک وقت میں دونوں کام انجام دے۔ اس لیے کہ اگر ایک آدمی بھی تلاش کرنے سے نہ ملا تو پھر قرآن کی آیت بیکار، آیت برباد ہو جائے گی۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ کی نگاہ کسی ایسے بندے پہ تھی جو ایک وقت میں نماز بھی پڑھ رہا تھا اور حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دے رہا تھا۔ بس سلوات پڑھے نا مل جل کے محمد۔ سارے مون مل کے جواب ایک سلوات اور دیکھیں کچھ چیزوں کو اگر کردار اہل بیت اطہار نہ ہو، کردار اہل بیت اطہار نہ ہو تو قرآن کی آیتوں کو تفسیر نہ ملے۔ یہ عمل کرتے ہیں تو آیتیں نازل ہوتی ہیں، ان کے اعمال ہوتے ہیں تو آیتوں کا نزول ہوتا ہے۔ توجہ ہے آپ حضرات کی؟ میرے عزیزوں سمجھنا ہوگا، اتنی آسانی سے نہ تو یہ ذکر سمجھ میں آئے گا، نہ اتنی آسانی سے یہ ایام سمجھ میں آئیں گے، ہے نا؟ میں ایک کتاب کا حوالہ دوں پہلے آپ کی خدمت میں، تب جا کے اس کے حوالے سے تھوڑی سی گفتگو کروں، تب جا کے ان ذوات مقدسہ کی تھوڑی سی معرفت ہو سکے کہ یہ ہیں کون، یہ کہاں کی چیز ہیں، یہ زمانہ انہیں کتنا سمجھ پایا اور آنے والے زمانے میں کتنا سمجھا جائے گا۔ توجہ کیجئے گا، ہے نا؟ کتاب ہے شاذان بن جبرائیل قمی کی، کتاب الفضائل۔ اس کے اندر پیج نمبر 79 سے لے کر اور 82 تک، اس کا مطلب ہے 3 پیج کے اوپر یہ روایت جو ہے موجود ہے۔ کون سی روایت ہے؟ جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، اور مولائے کائنات، امیر کائنات، مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ روایت بڑی خوبصورت ہے، اس پہ تھوڑی توجہ کیجیے گا۔ دونوں نے اپنے اپنے فضائل آمنے سامنے بیان کیے۔ دیکھیے ہے کیا، میں نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا چونکہ کتاب کی لفظ ہے موازنہ کیا، لیکن میں نہیں سمجھتا اس لیے کہ معصوم کے لیے یہ لفظ زیب نہیں دیتی۔
کہ وہ آپس میں موازنہ کریں ایک دوسرے سے، ہے نا، معصوم کے لیے بہتر نہیں ہے نا۔ اس لیے کہ اس زمانے کے اعتبار سے یہ دنیا کتنا معصوم کو سمجھ پائی ہے، میں تھوڑی اسی اعتبار سے معرفت آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ لہذا لیکن پروردگار عالم نے جو صفات و کمالات انہیں دیے تھے، ان صفات کے بارے میں بیان کیا۔ کیسے بیان کیا؟ توجہ کیجئے گا، اب روایت سنیے، 3 پیج کے اوپر ہے، آپ لکھ لیجئے گا اور جانے کے بعد دیکھیے گا۔ چونکہ بعض ہمارے بزرگ جو ہے علماء کرام کہتے تھے، کہنے لگے کہ کچھ جو ہے وہ مجلسوں میں ہوم ورک بھی دیا کیجئے۔ ہوم ورک کا مطلب یہ ہے کہ ساری باتیں یہاں مت پڑھ دیجئے، جانے کے بعد ذرا لوگ دیکھے تو صحیح، سمجھے تو صحیح کتاب میں لکھا کیا ہے نا۔ میں نے کتاب کا نام بتایا، صفحات بتا دیے، اب دیکھیے گا۔ جناب فاطمہ الزہرا نے مولائے کائنات سے کہا یا علی بسم اللہ کیجئے، یعنی شہزادی کہہ رہی ہیں یا علی بسم اللہ کیجئے۔ اچھا کتنی کمال کی منزل رہی ہوگی جب ایک قرآن ناطق نے دوسرے قرآن ناطق سے کہا ہوگا بسم اللہ۔ توجہ کیجئے گا، کتنی کمال کی منزل رہی ہوگی۔ اچھا پھر علی نے کیسے پہچنوایا ہوگا خود کو؟ مولا کائنات نے کیا کہا؟ توجہ، ان النبی یحبنی اکثر منکا۔ دیکھیے اس لفظ کو تھوڑا سا جیسے کہا جائے نا، بڑے ہاضمے کی ضرورت ہے، ان لفظوں کو پچانے کے لیے بہت بڑے ہاضمے کی ضرورت ہے۔ کیا کہا؟ اے شہزادی، اے بنت رسول، آپ کے بابا آپ سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں۔ آپ کے بابا آپ سے زیادہ کسے چاہتے ہیں؟ مجھے چاہتے ہیں۔ پتہ ہے فاطمہ الزہرا نے کیا کہا؟ صدیقۃ الکبریٰ نے کیا کہا علی انا ثمرۃ فؤادہا، میں اپنی بابا کی میوہ دل ہوں۔ لفظ سنیے گا، میں اپنی بابا کی میوہ دل ہوں۔ اے علی میں اس شجرہ طیبہ کی شاخ ہوں کہ جس کی اصل میرا بابا ہے۔ لفظوں پہ غور چاہ رہا ہوں، میں اس شجرہ طیبہ کی شاخ ہوں کہ جس کی اصل کون ہے؟ میرا بابا ہے۔ اب یہ جو لفظ دی ہے شہزادی نے، یہ بڑی قیامت کے لفظ ہے، اسے سمجھنے کے لیے بہت بڑی نسل چاہیے اور بہت بڑا دماغ چاہیے۔ کیا کہا بی بی نے؟ لیس لہ ولد غیری، اے علی میرے علاوہ میرے بابا کی کوئی اولاد نہیں۔ غور کیجئے گا، یہ کہہ کون رہا ہے؟ یہ کہہ رہی ہے جناب فاطمہ، اور بڑی صاف ستھری زبان ہے، میرے علاوہ میرے بابا کی کوئی اولاد نہیں۔ میرے عزیزوں، امت کو بہت شوق ہے۔ امت نے کیا کہا؟ نبی کی 3 بیٹیاں اور تھیں زہرا کے مقابلے میں۔ بھائی کمال ہو گیا، امت کو بہت شوق ہے ایک کے مقابلے میں 3 کو لایا جائے۔ لفظوں پہ غور کریں میرے بھائی، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کہا 3 بیٹیاں اور تھی شہزادی کی، 3 بیٹیاں اور تھی سرکار ختمی مرتبت کی۔ میرے عزیزوں چھوڑو تم امتیوں ساری باتیں چھوڑو، تم ان 3 بیٹیوں سے پوچھ لو کیا وہ پسند کریں گی زہرا کے مقابلے میں کھڑی ہو جائیں؟ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں رکھ رہا ہوں، بھائی کیا وہ پسند کریں گی ان کے مقابلے میں کھڑی ہو جائیں؟ اس کا مطلب ہے صدیقہ بتانا چاہتی ہیں کہ یہ تاریخی افسانہ ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے نا۔ اچھا یہ بھی بہت بڑی دلیل ہے، بہت بڑی دلیل دینے جا رہا ہوں۔ آج جو امت کہتی ہے نا کہ جناب زہرا کے مقابلے میں 3 بیٹیاں اور تھیں، ہے نا، اگر میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ 3 بیٹیاں اور تھیں تو جب فدق کا مسئلہ آیا اور شہزادی دربار میں گئی اپنا حق مانگنے کے لیے تو یہ 3 اور بھی ہو جاتی۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ بھائی اگر کسی کے 4 بیٹے ہیں اور ایک بیٹا جا رہا ہے اپنا حق مانگنے کے لیے تو 3 کیسے پیچھے رہ جاتے؟ اگر 3 اور رہتی تو اپنا حق مانگنے جاتی یا نہیں جاتی؟ میرے بابا نے جو بھی چھوڑا ہے ہم چاروں کا برابر سے حصہ ہے، چاروں کا برابر سے حصہ ہے۔ اس کا مطلب ہے فیصلہ ہو گیا۔ یہ تاریخی افسانہ ہے، حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اس کا۔ توجہ کیجئے گا، یہ پہلی لفظ تھی جو مولا کائنات نے کہی، امیر کائنات نے کہی، اے بی بی، اے شہزادی، آپ کے بابا آپ سے زیادہ مجھے چاہتے ہیں۔ آپ نے لفظوں پہ غور کر لیا، جناب فاطمہ کا جواب بھی سن لیا۔ اب ذرا سا ذہنوں کو وا کیجئے، بڑے خوبصورت جملے ہیں۔
آواز دی انا ابن فاطمہ، مولا کائنات نے کہا انا ابن فاطمہ، میں اس فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہوں کہ تقوی جس کی ذات میں سمایا ہوا تھا. تعارف دیکھیے گا، میں اس فاطمہ بنت اسد کا بیٹا ہوں کہ تقوی جس کی ذات میں سمایا ہوا تھا. اب آپ سوچ رہے ہوں گے شہزادی نے کیا کہا ہوگا. جناب فاطمہ نے تعارف کرایا، کہا میں اس خدیجہ کی بیٹی ہوں جو اپنی ذات میں کبریٰ تھی. میں کیا کہہ رہا ہوں، لفظوں پہ غور کیجئے، لفظوں پہ غور کیجئے، کئی نسلیں چاہیے اسے سمجھنے کے لیے. جو اپنے ذات میں کبریٰ تھی، صرف عرب والے ہی اس کے مقروض نہیں تھے، بلکہ اسلام بھی تا قیام قیامت اس کا مقروض ہوگا. توجہ کر رہے ہیں؟ اسلام بھی تا قیام قیامت اس کا مقروض ہوگا. اب مولا کائنات نے بڑا خوبصورت تعارف کرایا، کہا انا ابن صفا والمروہ، میں صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں. لفظوں پہ غور کیجئے گا، میں کس کا بیٹا ہوں؟ صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں. صاحبان معرفت بیٹھے ہیں، یہ جملہ کسی جملے کی یاد دلاتا ہے. دربار یزید میں امام سجاد نے اسی لب و لہجے میں تعارف کرایا تھا. کیا کہا تھا؟ انا ابن صفا والمروہ، میں صفا اور مروہ کا بیٹا ہوں. یعنی امام سجاد بتانا چاہتے ہیں کہ ذرہ برابر ہمارے لب و لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمارے لب و لہجے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے. بھائی جب ہمارا لہجہ نہیں بدلا، ہماری زبان نہیں بدلی، تو ہمارا کردار کیسے بدل جائے گا؟ صلوات پڑھے نا محمد والے محمد. سارے بولنے ملتے ہیں. غور کیجئے گا، ہماری زبان نہیں بدلی، ہمارا لہجہ نہیں بدلا، ہمارا کردار کیسے بدل جائے گا؟ متوجہ ہیں آپ؟ اچھا، آج بہت سے ذہن کیا کہتے ہیں، میں پوسٹر کی ہیڈنگ کو دیکھتا ہوں تو بہت تعجب کرتا ہوں. وہ تعجب کیسا ہے آپ بھی سمجھ جائیں گے انشاءاللہ. پوسٹر میں دیکھا جشن بیمار کربلا، ہے نا، جشن بیمار کربلا. میرے بھائی، کس نے تم سے آ کے کہا؟ جناب جبرائیل نے آ کے کہا کہ امام سجاد بیمار تھے. کس نے کہا امام سجاد بیمار تھے؟ جشن بیمار کربلا، ہے نا، جشن بیمار کربلا کر رہے ہو. میرے بھائی، امام سجاد کسی بیمار کا نام نہیں ہے، تم ان کے نام کا جشن کر رہے ہو. بیمار کربلا، انصاف سے بتاؤ، کوئی ایسا بیمار لا کے دکھاؤ کہ ایک دن وہ اتنا بیمار ہو اور دوسرے دن سے شام تک پیدل چلا جائے اور یزیدی کوفے میں ہلچل مچا دے. بتاؤ کوئی ایسا بیمار، بتاؤ کوئی ایسا بیمار. میں اپنے عقیدے کا، اپنے علم کا نہیں، اپنے عقیدے کا اظہار منبر رسول سے کرنے جا رہا ہوں. جو ذہن امام سجاد کو بیمار کہتا ہے وہ خود بیمار ہے. جو ذہن امام سجاد کو بیمار کہہ رہا، جو فکر کہہ رہی ہے، وہ خود بیمار ہے. میرے عزیزوں، امام سجاد کوئی بیمار نہیں تھے. معصوم اگر بیمار ہو جائے تو قوم کو کون ٹھیک کرے گا؟ معصوم بیمار نہیں ہو سکتا، ہے نا. اللہ کی حجت بیمار نہیں پڑ سکتی. توجہ کر رہے ہیں؟ کل کی گفتگو سے مسلسل ہو گیا. اللہ کی حجت بیمار نہیں ہو سکتی، ہے نا. اچھا، اگر امام سجاد، میں آپ کی بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں، تم نے کہا نا، معترض اعتراض کرنے والوں نے کہا امام سجاد بیمار تھے، ہے نا، تو تم بتاؤ کوئی ایسا بیمار لا کے دکھاؤ جو خود تو بیمار ہو اور یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہے کہ اگر تیری بکواس ختم ہو گئی ہو تو میں اس لکڑی کے ڈھیر پا آ کے کچھ کہوں. جتنا آپ سمجھیں گے میں اتنا ہی سمجھا پاؤں گا، میں اس سے زیادہ نہیں سمجھا پاؤں گا. کیا کہا امام سجاد نے؟ کیا کہا؟ اگر تیری بکواس ختم ہو گئی ہو، ہزاروں تلواریں ہیں، ہزاروں لب و لہجہ ہے، ہزاروں ظالم ہے. کیا کہہ رہے؟ اگر تیری بکواس ختم ہو گئی ہو، اگر ختم ہو گئی ہو تو میں اس لکڑی کے ڈھیر پر آ کے کچھ کہوں. میں کہوں گا مولا یہ لکڑی کا ڈھیر نہیں ہے، یہ منبر ہے.
سنیے گا، یہ کوئی لکڑی کا ڈھیر نہیں ہے مولا، یہ ممبر ہے، اور ہمارے بچپن سے ماں باپ نے دادا دادی نے سکھایا اس کا احترام واجب ہے۔ تو مولا آپ تو علم لدنی کے مالک ہیں، آپ پہ بدرجہ اولا اس کا احترام کرنا واجب ہے۔ کہا یہی بات تو ذہنوں سے دور کرنا چاہتا ہوں، جس ممبر سے حقائق بیان نہ ہو، جس ممبر سے شریعت بیان نہ ہو، وہ لکڑی کا ڈھیر ہے، ممبر نہیں ہے۔ مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے کہ آج لوگ کم ہیں، مجھے اس بات کا افسوس نہیں ہے لوگ کم ہیں۔ مولا نے قیامت تک کے لیے حد فاصل کھینچ دی، کیا کہا؟ جس ممبر سے حقیقت بیان نہیں ہو رہی۔ اچھا کمال کی بات یہ ہے، امام سجاد نے ایسا نہیں ہے کہ یہ جملہ ایسے ہی کہہ دیا، یزید نے کرائے کا خطیب بلایا ہوا تھا، اس منظر کی منظر کشی کرنے جا رہا ہوں، کرائے کا خطیب بلایا ہوا تھا، اور کیا کہا؟ کرائے کے خطیب نے اسے یزید نے پہلے سے تیار کیا ہوا تھا، کہا دیکھو تم ایسے گفتگو کرنی ہے، ان کو بولنے کا وقت نہیں دینا ہے، ایسا کرو کہ یہ بول نہ پائیں، ان کی آواز پہنچ نہ پائے، ہے نا، توجہ کیجئے گا۔ لیکن میرے عزیزوں امام نے کیا کہا؟ امام نے کرائے کے خطیب کو مخاطب کر کے کہا، لفظوں میں غور کیجئے گا، امام نے اسے خطیب بھی نہیں کہا، کرائے کے خطیب کو خطیب نہیں کہا، کہا ایھا الخاطب ویلک اشتریت رضاۃ المخلوق بسخط الخالق، وائے ہو تجھ پر، وائے کا مطلب سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ وائے، وائے کا مطلب ہے لعنت، لعنت ہو تجھ پر اے خاطب، تو نے اللہ کی رضا کو بیچ دیا، مخلوق کی رضا کو خرید لیا، اللہ کو ناراض کر دیا اور مخلوق کو راضی کر دیا۔ یعنی امام نے بتایا دو اعتبار کے خطیب ہیں، ایک یزیدی خطیب، ایک حسینی خطیب۔ میں کیا کہہ رہا ہوں میری بات سمجھیے گا، امام نے کہا دو اعتبار کے خطیب ہیں، ایک یزیدی خطیب، ایک حسینی خطیب۔ جو اللہ کی رضا خرید لے وہ حسینی خطیب، جو مردوں کی رضا خریدے اللہ کو ناراض کر دے وہ یزیدی خطیب۔ مل کے صلوات پڑھے نا محمد والے محمد۔ یہ میرے اپنے جملے نہیں ہیں، متوجہ رہیے گا، یہ میرے اپنے جملے نہیں ہیں، یہ خط فاصل ہے امام کا، عالم علم لدنی کا۔ کیا کہا؟ ویلک اشتریت رضاۃ المخلوق بسخط الخالق، تو نے اللہ کو ناراض کر دیا، بندوں کو راضی کر لیا۔ اس کا مطلب ہے کوئی گفتگو باہر بھی ایسی نہ ہو جس سے بندے راضی ہو جائیں، اللہ ناراض ہو جائے۔ شاید میری بات میں پہنچا پاؤں اپنی بات، کوئی گفتگو ایسی نہ ہو جس سے بندے راضی ہو جائیں، اللہ ناراض ہو جائے۔ میرے بھائی جب کوئی باہر گفتگو ایسی نہ ہو تو پھر مسجد کے اندر کیوں ایسی گفتگو ہو، امام بارگاہ کے اندر کیوں ایسی گفتگو ہو جو اللہ کو ناراض کر دے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ کیجئے گا۔ آپ ذرا سا اچھا دیکھیے، جو ماحول امام سجاد نے بنایا وہ کوئی ماحول پہلے سے بنا ہوا نہیں تھا، ہزاروں تلواریں تھیں۔ میں گفتگو کو متصل کر رہا ہوں اپنے، ہے نا، چونکہ عزائے فاطمیہ کی مجلس ہے، لہٰذا یہاں پہ رک کے ایک جملہ کہنا اس لیے کہ شہزادی کا خود اپنا حق مانگنے جانا اس سے بہت متصل ہے یہ گفتگو، ہے نا۔ کیا کہا امام سجاد نے؟ ویلک، لعنت ہو تجھ پر، ویل ہو تجھ پر۔ تھوڑی اور توجہ، لوگوں نے کہا کہ یزید اجازت کیوں نہیں دے رہا ہے، اجازت دے دے، یہ ناتواں مجبور، یہ کیا کلام کر پائے گا، کیا بول پائے گا؟ آپ نے شاید توجہ نہیں فرمائی، مجبور یزیدیوں نے کہا تھا، بیمار ہم کہہ رہے ہیں۔ بھئی کہاں کھوئے ہیں آپ؟ مجبور انہوں نے کہا تھا،
پھر ہمیں ایسی لفظ استعمال نہیں کرنی چاہیے کہ وہ بیمار تھے، مجبور تھے۔ میرے بھائی، جن کی ٹھوکروں میں کائنات ہو وہ مجبور نہیں ہوتے، وہ مجبور نہیں ہوتے۔ سنیے لفظوں کو، کہا کیوں اجازت نہیں دیتا؟ اجازت دے دے، یہ کیا کلام کرے گا، کیا بولے گا؟ امام سجاد نے جو ماحول بنایا اور جیسی گفتگو کی، میں ساری باتوں کو نہیں، بس 2 منٹ آپ کا لوں گا۔ مولا نے پتہ ہے کیا کہا؟ امام سجاد نے سب سے پہلے آنے کے بعد پہلے اپنا تعارف کرایا، تعارف کرانے کے بعد اس کے بعد اپنی فضیلت بتائی، فضیلت بتانے کے بعد 99 فضائل مولا کائنات کے پڑھے۔ منظر کون سا ہے دربار یزید کا؟ 99 فضائل مولا کائنات کے پڑھے۔ میرے بھائی، اس زمانے پہ پابندی تھی، پھر بھی امام نے 99 فضائل پڑھے۔ اس زمانے میں کوئی پابندی نہیں ہے ذکر مولا کائنات کے اوپر، پھر کیوں تقیہ کر رہے ہو؟ اس زمانے میں کوئی پابندی نہیں، پھر کیوں تقیہ کر رہے ہو؟ مطلب یاد رکھیے گا کیا کہا امام نے؟ میرے عزیزوں، مولا کائنات کے 99 فضائل پڑھے۔ میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، تھوڑا اور انتظار کرو، ابھی یہ ذکر نہیں ہو پا رہا ہے، تھوڑا انتظار کرو میرے عزیزوں۔ جب ظہور حجت ہوگا تو دنیا کے ہر منبر سے علی علی کا نعرہ ہی لگے گا۔ نہیں کہہ رہا تھوڑا انتظار۔ وہی لکا امام کا یہ ایک جملہ اور سن لیں، چونکہ آج کے گفتگو سے بڑا متصل ہے۔ امام نے کہا اوتینا ستن وفضلنا بسبعن۔ امام نے کہا کہ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی ہیں اور 7 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ ہم لوگ بعض اوقات چیزوں کو فضیلتوں سے ملا دیتے ہیں، ہے نا؟ چیز جدا جوڑائی ہے امام نے اور فضیلت الگ بتائی ہے امام نے۔ اللہ نے ہمیں 6 چیزیں عطا کی، ان 6 چیزوں میں کہا اللہ نے ہمیں علم عطا کیا، حلم عطا کیا، شجاعت عطا کی، صبر عطا کیا، اور کیا کہا؟ والمحبت فی قلوب المومنین، اور ہماری محبت کو مومنوں کے دلوں میں رکھا۔ یہ ہماری فضیلت نہیں ہے، کہاں سوئے ہیں آپ؟ یہ ہماری فضیلت نہیں ہے، مولا کے چاہنے والے بیٹھے ہیں، یہ ہماری فضیلت نہیں ہے، یہ ہمارے گھر کی چیز ہے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ علی عالم کا نام ہے۔ میرے عزیزوں، یہ بہت بڑی فضیلت نہیں ہے کہ علی عالم تھے، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ فضیلت تو یہ ہے کہ علم علی کے سینے میں تھا، یہ علم کی فضیلت ہے، یہ علی کی فضیلت نہیں ہے کہ علی بہت بڑے عالم تھے۔ لفظوں کو سنبھالیے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کیا کہا؟ یہ علم کی فضیلت ہے کہ وہ علی کے سینے میں تھا، ہے نا؟ غور کیجئے گا، کیا کہا مولا نے؟ 6 چیزیں عطا کی اور 7 فضیلتیں عطا کی۔ 7 فضیلتیں سن لیں جلدی سے 1 منٹ کے اندر۔ وہ 7 فضیلتیں کیا تھیں؟ یہ 6 چیزیں تھیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ جناب آدم کو پروردگار عالم نے جو فرشتوں پہ افضلیت عطا کی، وہ کس وجہ سے؟ کون سی چیز تھی؟ اس چیز کا نام ہے علم، ہے نا؟ علم۔ اس لیے کہ جن انوار مقدسہ کو فرشتے نہ پہچان پائے، آدم نے اپنے علم سے پہچان لیا، ہے نا؟ آدم نے اپنے علم سے پہچان لیا۔ تو میں بس آپ سے یہی کہنا چاہتا ہوں، جو آدم کے لیے فضیلت تھی وہ اہل بیت کے لیے چیز ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ لفظوں پہ غور نہیں کیا آپ نے۔ بھائی آدم کے لیے فضیلت ہے علم، اہل بیت اطہار کے لیے کیا ہے؟ وہ ہمارے گھر کی چیز ہے۔ اب مولا جلدی سے بتا دیں، صبر نہیں ہو رہا، فضیلت کیا ہے؟ فضیلت کیا ہے؟ جب چیز علم ہے تو فضیلت کیا ہے؟ مولا نے کہا سنو، سرکار محمد مصطفیٰ ہمارے گھر سے ہیں، یہ ہماری فضیلت ہے۔ نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ سرکار محمد مصطفیٰ ہمارے گھر سے، یہ ہماری فضیلت۔ صدیقۃ الکبریٰ ہماری جدہ ہمارے گھر سے، یہ ہماری فضیلت۔ علی مرتضیٰ ہمارے گھر سے، یہ ہماری فضیلت۔ جعفر طیار ہمارے گھر سے، یہ ہماری فضیلت۔ بھائی فضیلت تو سن لو، یہ ہماری فضیلت ہے۔ کمال ہو گیا، دونوں شعر ہمارے گھر سے ہیں۔
نبی کا شعر بھی ہمارے گھر سے، خدا کا شعر بھی ہمارے گھر سے۔ نبی کے شعر کو حمزہ کہتے ہیں، اللہ کے شعر کو علی کہتے ہیں۔ صلوات پڑھے نا میں محمد والے توجہ بہت جلدی میں، چونکہ یہ جو گفتگو ہے بہت اہم ہے اور اسے تھوڑا سا سمجھنا بھی بہت اہم ہے۔ تو اب یہاں سے بالکل چونکہ 1 گھنٹہ ہونے کو جا رہا ہے، مکمل ہو گیا ہے، 2-3 باتیں اور سلسلے کی ہیں۔ ایک مل جل کے عظمت آل محمد پر صلوات اور ارشاد۔ انشاءاللہ آج تھوڑے سے کم لوگ ہیں، اس پہ گھبرائیے گا مت، چونکہ یہ یہاں سے مجلس جو ہے وہ پہنچ جائے گی، جہاں تک پہنچنا ہے اسے خود بخود پہنچ جائے گی انشاءاللہ۔ جیسے کل لوگ آئے تھے انشاءاللہ آئندہ کل آخری مجلس ہے، اس میں آ جائیں گے لوگ، ٹھیک ہے۔ تو کتاب کا نام میں نے بتایا شاذان بن جبرائیل قمی کی کتاب الفضائل، اس کے اندر 3 پیج کی روایت، توجہ کیجئے گا۔ مولا کائنات گویا ہوئے، امیر کائنات نے پتہ ہے کیا کہا اے شہزادی جبرائیل میرا خادم ہے۔ یہ مولا کائنات نے فضیلت بتائی، کیا کہا؟ جبرائیل میرا خادم ہے۔ اب شہزادی کے جملے سنیں، جناب فاطمۃ الزہرا نے کہا، پتہ ہے کیا کہا کہ آسمانوں میں رہنے والا راحیل فرشتہ مجھ سے گفتگو کرتا ہے۔ دیکھیے اس وجد میں سنیں، ان چیزوں کو سنیں، تب جا کے میں سنا پاؤں گا۔ مولا نے ایک فضیلت کی طرف اشارہ کیا، مولا کائنات نے کہا بی بی میری ولادت و میرا ظہور جہاں ہوا وہ جگہ انسانوں کی فکر سے بہت دور ہے۔ اب شہزادی نے کیا کہا ہوگا یہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، کیا کہا؟ میری ولادت جہاں ہوئی وہ جگہ انسانوں کی فکر سے بہت دور ہے۔ بی بی گویا ہوئی، کریم اہل بیت نے عجیب جملہ کہا علی میرا نکاح جہاں ہوا وہ جگہ فرشتوں کے فکر سے بہت دور ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں، توجہ کیجئے گا، یہ مولا کائنات ہے، یہ جناب زہرا میرا نکاح جہاں ہوا وہ جگہ فرشتوں کے فکر سے بہت دور ہے۔ اب مولا کائنات نے عجیب جملہ کہا انا لیس الحروب، میں جنگوں کا شیر ہوں۔ یہ مولا کائنات نے کہا کیا؟ میں جنگوں کا شیر ہوں۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ میں کیا ہوں؟ جنگوں کا شیر ہوں۔ میرے عزیزوں یہ فضیلت نہیں ہے کہ کوئی علی کے مقابلے میں آئے اور بچ کے چلا جائے، اس لیے کہ آج تک ایسا کبھی ہوا ہی نہیں۔ فضیلت تو لوگ یہ بیان کرتے تھے کہ جو بچ کے چلا آتا تھا وہ کہتا تھا کہ میں علی کے پیچھے سے بچ کے چلا آیا، سامنے سے نہیں۔ کچھ باتوں کو سمجھا کیجئے، کیا کہا؟ سامنے سے نہیں، میں پیچھے سے بچ کے چلا آیا، اس لیے کہ علی نے پلٹنے والوں پہ کبھی واری نہیں کیا، بھاگنے والوں پہ کبھی واری نہیں کیا۔ انا لیس الحروب، میں جنگوں کا شیر ہوں۔ بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر، اس کا خدا کے شیر نے پیچھا نہیں کیا، سمجھ جائیے گا۔ بھاگا مقابلے سے جو میدان چھوڑ کر، اس کا خدا کے شیر نے پیچھا نہیں کیا۔ تم اس کو ایک صلوات پڑھے محمد والے۔ میرے عزیزوں کیا کہا مولا کائنات نے؟ انا لیس الحروب، میں جنگوں کا شیر ہوں۔ اب بی بی کا جملہ سنیں، بی بی نے کیا کہا ہوگا؟ ہماری فکر سے بہت دور ہے، اس لیے کہ جناب زہرا نے ایک جملہ کہا کیا کہ میرا نکاح وہاں ہوا جو جگہ فرشتوں کی فکر سے بہت دور ہے۔ تو بی بی نے کیا کہا ہوگا؟ مولا نے کہا میں جنگوں کا شیر ہوں۔ بی بی نے مولا کائنات کے سامنے گفتگو کر رہی ہیں، کہا علی میں نے جسے پال دیا وہ شیر ہو گیا، نہیں غور نہیں کیا، میں نے جسے پروان چڑھا دیا وہ شیر ہو گیا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اچھا آپ اگر اتنی بات کو سمجھ گئے، اس جملے کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، لیکن یہ بتائیے کہ شہزادی کی شہادت ہوئی، سرکار ختمی مرتبت کی وفات ہوئی کب؟
11 ہجری میں ہے نا، 11 ہجری میں جناب عباس کی ولادت ہوئی 26 ہجری میں، فاصلہ کتنا ہے؟ 15 سال کا، توجہ ماشاءاللہ، فاصلہ ہے 15 سال کا۔ تو میں کہوں گا بی بی دو عالم، جناب عباس تو آپ کی آغوش میں پلے نہیں، پھر جناب عباس کیسے شیر ہیں؟ اس لفظ کو سنیے گا غور کے ساتھ، توجہ کیجئے گا، پھر مولا عباس کیسے شیر ہیں؟ میری جانیں قربان ہو جائے۔ کہا میں ایک لفظ دینا چاہتی ہوں، جو فضیلتوں کے پیچھے بھاگے وہ ہم میں سے نہیں ہے، فضیلتیں جس کا طواف کرے وہ ہمارے گھر کا ہے۔ مطلب سمجھنے کی کوشش کیجئے گا، بہت بڑا جملہ مجلس میں کہہ رہا ہوں، جو فضیلتوں کے پیچھے بھاگے وہ ہم میں سے نہیں، لیکن فضیلتیں جس کا طواف کریں وہ ہم میں سے ہے۔ جناب عباس کی کنیت ہے ابو الفضل۔ ابو الفضل کا مطلب کیا ہے؟ علامہ نے اور بہت بڑے بڑے مراجع کرام نے اس کا ترجمہ کیا، جناب عباس ہے ابو الفضل، اس کا مطلب یہ ہے کہ فضیلتیں عباس کا طواف کرتی ہیں، فضیلتیں عباس کے ارد گرد ہیں، عباس فضیلتوں کے پیچھے نہیں جا رہے ہیں۔ اسے کیسے سمجھا جائے؟ تھوڑی دیر کے لیے معذرت چاہ کے یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں، اسے جب تک بات مکمل نہ ہو جائے میرا جملہ مجھے واپس کر سکتے ہیں۔ کیا کہا؟ اگر فضیلتوں کے پیچھے مولا عباس جائے تو ابو الفضل نہیں ہے۔ مولا مجھے معاف کیجئے گا، اگر فضیلتیں جناب عباس کو تلاش کریں تب جا کے ابو الفضل ہوں گے، تو کیسے پتا چلے؟ دو ہی جملے میں مطلب پوشیدہ ہے، وہ کیسے؟ کہا اگر مولا عباس نے کہا ہوتا کہ مالک مجھے علی کا بیٹا بنانا، تو مطلب یہ ہوتا کہ جناب عباس فضیلتوں کے پیچھے جا رہے ہیں، لیکن اگر علی کہہ دے کہ مجھے عباس دے دے، جسے جتنا سمجھ میں آ رہا ہے اتنا میرے ساتھ آ سکتا ہے، اتنی گفتگو کر سکتا ہے۔ کیا کہا؟ جناب عباس کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو الفضل۔ مطلب یہ ہوا کہ فضیلتیں عباس کو تلاش کریں، عباس فضیلتوں کے پیچھے نہ جائیں۔ شہزادی کے جملے کو سمجھیے گا، کیا کہا؟ میرے عزیزوں، کسی کتاب میں کسی مورخ نے یہ تمنا نہیں لکھی مولا عباس کی، لیکن مولائے کائنات اگر نماز تہجد میں کہہ دیں کہ پروردگار عباس کو میرا مقدر بنا دے، عباس میرے حوالے کر دے، تو مطلب کیا ہوا؟ فضیلتیں جناب عباس کو تلاش کر رہی ہیں۔ شاید اتنا بڑا جملہ میرے دامن وقت میں نہیں ہے جو آج میں آپ سے یہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور شہادت فاطمیہ کا اس جملے کے حوالے سے حق ادا ہو جائے۔ جملہ سمجھیے گا، اگر جناب عباس نے، مولا عباس نے کہا ہوتا کہ جناب فاطمہ الزہرا میری ماں ہے، تو مطلب یہ ہوتا کہ عباس فضیلتوں کے پیچھے جا رہے ہیں، عباس فضیلتوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ لیکن اگر جناب زہرا کہہ دے کہ عباس میرا بیٹا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فضیلتیں عباس کو تلاش کر رہی ہے۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک صلوات اور پڑھے محمد والے۔ توجہ ہے، فضیلت کیا ہے میرے عزیزوں؟ یہ کبھی فضیلتوں کے پیچھے نہیں بھاگے، فضیلتیں ہمیشہ ان کو تلاش کرتی رہیں، فضیلتیں ہمیشہ ان کو تلاش کرتی رہیں۔ سمجھے آپ؟ یہ میں نے ابھی آدھی روایت آپ کی خدمت پہ پڑھی، مولائے کائنات نے، بس آخری جملہ، مولائے کائنات مخاطب ہوئے اور کہا اے شہزادی، اللہ نے مجھے قرآن میں اپنے نبی کا نفس کہا ہے۔ یہ مولا کائنات نے فضیلت بتائی، کیا کہا؟ اللہ نے قرآن میں اپنے نبی کا نفس مجھے کہا۔ آیت پڑھی شہزادی نے، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، سمجھیے گا، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، مجھے اپنے نبی کا نفس کہا۔ کہا علی آپ سے پہلے میرا ہی ذکر ہے۔ کہاں سوئے ہیں آپ؟ توجہ کیجئے گا، علی آپ سے پہلے میرا ذکر ہے۔ نساءنا
نساءنا و نساءکم، آخری جملہ مجلس مکمل ہو گئی، نساءنا و نساءکم۔ میرے عزیزو کل میں گفتگو کروں گا آپ سے، کمال تو تب ہوا جب علی نے کہا اے شہزادی، اللہ نے اپنے نام سے میرا نام مشتق کیا۔ مطلب سمجھ جائیے گا، بہت بڑا ہے، اپنے نام سے میرا نام مشتق کیا، وہ آلہ ہے، میں علی ہوں، اپنے نام سے میرا نام مشتق کیا۔ شہزادی گویا ہوئی، کہا علی میرا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، وہ فاطر ہے، میں فاطمہ ہوں۔ توجہ ہے، اس کے نام سے ان کا نام مشتق ہوا، اس کے نام سے۔ اب اس سے آگے میرے عزیزوں یہ فضائل وہ ہیں جسے 100 سال بھی کم لگیں گے سمجھنے میں، ہے نا۔ میں نے آپ سے درمیانے مجلس ایک جملہ کہا، اگر بہت ساری باتیں سمجھ میں نہ آئے اہل بیت اطہار کی تو آئندہ نسلوں پہ چھوڑ دیں، آئندہ لوگ اس لائق ہوں گے، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے ہوں گے، وہ سمجھ جائیں گے، ہے نا۔ لیکن چیمی گویا نہ کریں، فضائل پہ انگلی نہ اٹھائیں، ہے نا، فضائل کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مولا امام جعفر صادق کا جملہ ہے، کہا اگر کوئی اتنی عبادتیں کر لے جتنا صفا و مروہ کی پہاڑیاں جتنی بڑی ہیں، اور کوئی اتنی زکوٰۃ دے دے جتنی لمبی اور جتنی اونچی صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، لیکن اگر اس کے دل میں ہمارے جد کی محبت نہ ہو تو پھر یہ سب برباد ہے، سب بیکار ہے۔ متوجہ ہیں آپ؟ اس کا مطلب ہے کہ اس چیز کو سمجھنا ہوگا۔ آج میں آپ کو موضوع دے رہا ہوں اور کل اس پہ گفتگو ہوگی۔ میرے عزیزوں آپ ذرا سوچیں، جناب فاطمۃ الزہرا کے لیے سب سے زیادہ مشکل کا وقت کون سا ہے؟ کیا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے یہ ایک جملہ ہے تو مصائب کا، لیکن میں چونکہ موضوع سے متصل ہو رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا صبر کیجئے گا۔ سب سے زیادہ مصیبت کا وقت یہ ہے، پہلو پہ دروازہ ہے نا، بازوں پہ تازیانے ہیں، اتنے مظالم ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنا درد بھول گئیں، اپنا غم بھول گئیں، اور حفاظت کس کی؟ علی کی۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی جناب زہرا بتانا کیا چاہتی ہیں؟ بتانا یہ چاہتی ہیں کہ اپنا غم بھول کے بھی ولایت کی حفاظت میری پہلی ذمہ داری ہے۔ مطلب سمجھیے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس کا مطلب ہے کہ شہزادی بتانا چاہتی ہیں کہ علی ہیں، علی کون ہے؟ ولی خدا، ولی خدا، اور ولایت کی حفاظت میری پہلی ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر ولایت کے محافظوں کا نام لیا جائے گا تو سب سے پہلا نام جناب فاطمہ کا ہے۔ ولایت کی حفاظت کرنے والوں میں سب سے پہلا نام صدیقۃ الکبریٰ کا ہے۔ کیسے حفاظت کی ہے؟ اپنا سارا غم بھول گئیں، اپنا سارا درد بھول گئیں، لیکن دل میں ایک ہی آواز ہے زبان پر، خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو، ابو الحسن کو چھوڑ دو۔ بعض چیزیں لکھی تو ہوئی ہیں لیکن میں کیسے پڑھوں انہیں؟ کہا ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی۔ یہ لفظ بہت مشکل سے ادا ہوتا، لیکن کیسے ادا ہوگا؟ تاریخ مدینہ گواہ ہے، مدینے کی زمینیں بلند ہونے لگیں۔ ابھی صرف یہ جملہ شہزادی کے منہ سے ادا ہوا تھا، ابھی کہا نہیں تھا، کہا میں اپنے بالوں کو پریشان کر دوں گی، ابھی کیا نہیں تھا۔ میرے عزیزوں زمین بلند ہونے لگی، اس لیے کہ معاملہ فاطمہ کا ہے۔ میرے عزیزوں میں کیسے ادا کروں، کیسے ادا کروں؟ کوفہ و شام کا بازار ہے، منادی ندا دے رہا ہے۔ ندا کیا ہے؟ یہ نبی کی نواسیاں ہیں، یہ علی کی بیٹیاں ہیں، اے تماشا دیکھنے والوں تماشا دیکھو۔
میں ایک منظر آپ کو بتاؤں، تڑپ جائیے گا وہ منظر آپ کو میں وہاں تک لے کے پہنچنا چاہتا ہوں تاکہ اس منظر سے تھوڑی سی منظر کشی کر سکوں آپ کی خدمت میں۔ مولا کائنات کا جب دور حکومت تھا نا، تو امام حسن سے یہ جملہ کہا اے میرے لال، میری بچیوں کی بہت یاد آتی ہے مجھے، تم زینب و ام کلثوم کو یہاں لے کے چلے آؤ، یہاں لے کے چلے آؤ۔ میرے عزیزوں، امام حسن گئے اور جانے کے بعد جو ہے مدینے سے لے کے کوفے کی طرف آئے، لیکن جیسے ہی شہزادیوں کو لے کے آئے، لانے کے بعد میرے عزیزوں کوفے کے باہر روک دیا، اور روکنے کے بعد مولا کائنات کی خدمت میں آئے، آ کے پتہ ہے کیا عرض کیا؟ کہا بابا بہنیں آ گئی ہیں، انہیں لے آیا جائے آپ کی خدمت میں۔ پتہ ہے کیا کہا مولا نے؟ کہا اے میرے لال، دن کے اجالے میں نہیں۔ بہت بڑا جملہ ہے مصائب کا، اگر آپ سمجھ جائیں۔ اے میرے لال، دن کے اجالے میں نہیں، رات کے اندھیرے میں لے کے آنا، اس لیے کہ معاملہ زینب و ام کلثوم کا ہے۔ اے آسمان تو پھٹ کیوں نہیں گیا؟ اے زمین تو دب کیوں نہیں گئی؟ معاملہ زینب و ام کلثوم کا ہے۔ میرے عزیزوں، کیا قیامت ہے اہل بیت اطہار پر۔ تھوڑی دیر کے لیے سمجھیے اس جملے کو۔ آپ نجف گئے ہیں نا، نجف گئے، مولا کائنات کا روضہ بہت عالی شان ہے، بہت دیکھ کے طبیعت خوش ہوتی ہے، چاہنے والا آنے کی تمنا نہیں کرتا، کہتا ہے مولا نجف میں ہی مر جائے، مولا نجف میں ہی دم توڑ دے، ہے نا۔ بہت عالی شان روضہ ہے، بڑی طبیعت خوش ہوتی ہے، جانے کو جی چاہتا ہے۔ میرے عزیزوں، وہاں سے آئے کربلا آ جائے، ہے نا، امام حسین کا روضہ بڑا عالی شان ہے، وہاں سے چلے جائیں جناب عباس کا روضہ، ہمارے لاکھوں سلام ہو مولا کے روضے پر، بہت عالی شان روضہ ہے، طبیعت بہت خوش ہو جاتی ہے۔ یہ چاہنے والے شہزادی کے بیٹے ہیں، تڑپ جائیں گے اس جملے کے اوپر۔ وہاں سے آپ قاسمین چلے جائیں، میرے عزیزوں، 7ویں امام کا روضہ بہت عالی شان ہے، 9ویں امام کا روضہ بہت عالی شان ہے، طبیعت بہت خوش ہوتی ہے، آنے کو جی نہیں چاہتا۔ وہاں سے آپ جو ہے سامرہ چلے جائیں، میرے عزیزوں، 11ویں امام کا روضہ بہت عالی شان ہے، وہاں سے جو ہے مشہد چلے آئے، امام رضا کا روضہ۔ آپ کو ایک بات بتاؤں میرے عزیزوں، امام رضا کے روضے پر آج بھی شہزادی کی زیارت پڑھی جاتی ہے۔ پتہ ہے کیوں پڑھی جاتی ہے؟ جو بقیع میں زیارت نہ پڑھ پائے وہ امام رضا کے روضے پہ پڑھ لے۔ کتنا بڑا ستم ہے تاریخ کا، کتنا بڑا ستم ہے تاریخ کا، جو بقیع میں نہ پڑھ پائے امام رضا کے روضے میں پڑھ لیں۔ میرے عزیزوں، میں مولا کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں، اے مولا، اس سے بڑی جزا اس جملے کی آپ سے زیادہ کوئی نہیں دے سکتا۔ مولا، ہزاروں روضے ہیں، اماموں کے بڑے عالی شان روضے ہیں، لیکن ایک ایسا بھی مزار ہے جس پہ کوئی چراغ جلانے والا نہیں ہے، ایک ایسی ٹوٹی ہوئی قبر ہے جس کی پسلیاں بھی توڑی گئی، قبر کو بھی مسمار کیا گیا۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے۔ اللہ آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے۔ ایک ایسی بھی ٹوٹی ہوئی قبر ہے۔ جب بھی موقع ملے امام زمانہ سے گفتگو کیا کیجئے، مولا سے دعا کیا کیجئے، مولا ہم اپنی زندگی میں سب سے پہلے شہزادی کے روضے کی تعمیر دیکھ لیں، مولا آپ کا ظہور دیکھ لیں، اس سے بڑی بات نہیں ہو سکتی۔ شہادت فاطمیہ میں، عزائے فاطمیہ میں اس سے بڑی دعا نہیں ہو سکتی۔ مجلس میں ضرور یہ دعا کرنا، مولا آپ کا ظہور ہو جائے، آپ کے ہاتھوں سے تعمیر دیکھ سکے۔ میں کہوں گا بی بی کے حق میں اتنی بڑی دعا نہیں ہو سکتی۔ میرے عزیزوں، بڑا ستم ہوا ہے تاریخ کا، بہت بڑا ستم ہے تاریخ کا۔ کیسا ستم ہے پتہ ہے؟ رونے سے منع کیا جا رہا ہے، رونے سے منع کیا جا رہا ہے۔ میرے عزیزوں، کتنی شباہت ہے سیدہ کے جنازے میں اور سیدہ کی پوتی سکینہ کے جنازے میں۔ دونوں جنازہ شب کے سناٹے میں اٹھا، سیدہ کا جنازہ بھی شب کے سناٹے میں اٹھا، سکینہ کا جنازہ بھی شب کے سناٹے میں اٹھا۔ سیدہ کے جنازے میں بھی چند لوگ ہیں، سکینہ کے جنازے میں بھی چند لوگ ہیں۔ قیامت ہے، قیامت ہے، قیامت ہے۔
میرے عزیزوں اس سے بڑی بات کہوں گا تو شاید میں پڑھ نہیں پاؤں گا، اس سے بڑا جملہ کہوں گا تو میں پڑھ نہیں پاؤں گا۔ میرے عزیزوں سیدہ کی کتنی شباہت ہے، سیدہ کی بھی پسلیاں توڑی گئی، سکینہ کو اتنے تماچے لگے کہ کرتا جسم سے جدا نہیں ہو رہا ہے۔ بڑا قیامت ہے۔ ایک بات کہوں آپ سے، ایک جنازہ آپ کے محلے میں ہو جائے، خدا نہ خواستہ کسی کی میت ہو جائے، انصاف سے بتائیے، چاہے آپ کی نہ بنتی ہو اس سے، چاہے نہ ملتے ہو، پھر بھی تشییع جنازہ میں جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ جائیں گے نا، اس لیے کہ موت کے بعد سارے رشتے خود بخود جڑ جاتے ہیں، رشتے ختم نہیں ہوتے، مرنے کے بعد آپ پہنچتے ہیں وہاں پر۔ کیوں؟ اس لیے کہ اخلاق بھی یہی کہتا ہے، انصاف بھی یہی کہتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب شہزادی کی شہادت ہوئی نا تو قیامت کا جملہ سنیں گے، مولائے کائنات نے امام حسن سے کہا بیٹا حسن جا کے سلمان کو خبر کرو، لیکن یہ خبر رہے، یہ سوچ لینا کہ بابا سے بلند مت رونا، اس لیے کہ خود شہزادی کی وصیت ہے کہ چند لوگ میرے جنازے میں شریک نہ ہو۔ لہذا میرے عزیزوں تاریخ کا جملہ ہے کہ امام حسن ایسے آواز کو دبا کے رو رہے تھے جیسے رویا نہیں جا رہا تھا۔ آستینوں کا جملہ ہے کہ آستینوں کو اپنے منہ میں دبا کے رو رہے تھے تاکہ رونے کی آواز بغل تک نہ پہنچ جائے، رونے کی آواز کوئی سن نہ لے۔ میرے عزیزوں کیسے غربت کی عالم میں جنازہ اٹھا۔ میرے عزیزوں سیدہ کا رونا لوگ یہی سمجھ رہے تھے، سیدہ یہی سمجھ رہی تھی کہ میرے بابا کی میت پر کم سے کم لوگ آ کے مجھے تسلی دیں گے، لوگ آ کے مجھے دلاسا دیں گے۔ ہاں لیکن لوگ تو آئے، لیکن کیسے آئے؟ آگ اور لکڑی لے کے دروازے پہ آئے۔ تسلی کیسے دی؟ میرے عزیزوں جملہ زیب نہیں دیتا، تازیانوں سے تسلی، تماچوں سے تسلی۔ امام حسن کا جملہ ہے میں جب بھی فلاں کوچے سے گزرتا ہوں تو مجھے گزرا نہیں جاتا، اس لیے کہ میں ایک چہرہ دیکھتا ہوں جس نے میری ماں سے گستاخی کی تھی، مجھ سے گزرا نہیں جاتا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، لعن اللہ علی الظالمین، ان الاولین والآخرین والحکم بدر۔ آپ ادا سے گزارش ہے، سب سے بہتر وقت دعاؤں کا اس سے بہتر وقت نہیں ہو سکتا۔ آئیے سب مل کے عزائے فاطمیہ ہے، پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہماری عزا کو شہزادی کی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ میرے اللہ، اس سے اچھا وقت دعاؤں کا، اس سے بڑی دعا نہیں ہو سکتی۔ اس عزائے فاطمیہ میں ہم یہ دعا تیری بارگاہ میں کرتے ہیں کہ جلد سے جلد امام زمانہ کا ظہور ہو سکے اور ہم اپنی آنکھوں سے مولا کا ظہور بھی دیکھ لیں اور شہزادی کے روضے کی تعمیر بھی دیکھ لیں۔ لہٰذا میری گزارش ہے جب بھی آپ دیکھیے اپنی آواز کو کم مت سمجھیے، میں گزارش کر رہا ہوں جب بھی جنت البقیع کا تذکرہ آئے، جنت البقیع کی بات آئے، اپنی آواز اٹھایا کیجیے۔ آج آپ کی آواز کا اثر ہے، آپ کی آواز کا اثر ہے۔ الحمدللہ آپ کے امام بھی خوش ہیں، شہزادی بھی خوش ہیں، آپ کے اعمال سے خوش ہیں۔ دعائیں کیا کیجیے پروردگار ہم کو ویسا بنا دے جیسا اہل بیت اطہار چاہتے ہیں۔ پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ ہمارے اپنوں کے درمیان کم سے کم ملت برقرار رہے، ہمارے اپنے ہم سے جدا نہ ہوں، اور اس ذکر میں سب کو توفیق دے کہ وہ سب کے سب شامل ہو سکے پروردگار۔ اور جتنا بھی کوئی 10 روپے بھی اگر کہیں مجلس ہو رہی ہے، ذکر زہرا ہو رہا ہے، ذکر اہل بیت اطہار ہو رہا ہے، ہمیں اتنی توفیق دے کہ ہم جو بھی ہو سکے اپنی جیب سے اس ذکر میں شامل ہو جائے۔ پروردگار تجھے اہل بیت اطہار کا واسطہ بامیان مجلس کی توفیق